بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب حدیثیں۔ ماہ محرم کی فضیلت اور یوم عاشورہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ طبرانی اور بیہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان و یوم عاشوراء، یعنی روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشوراء کو، کہ ان کو دوسرے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنہ شہر اللہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین، یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔